بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاد الطالبین 6 نمبر سبق ہے المجالس بالامانہ، رواہ ابو داود۔ یہ اس حدیث میں مجلس کے آداب ذکر کیے ہیں کہ مجلس کے آداب میں سے یہ ہے کہ مجلس میں جتنی باتیں ہوتی ہیں وہ سب راز ہوتی ہیں۔ تو اگر مسجد میں جو بھی بات ہو وہ افشا نہیں کرنا چاہیے، اور مجلس کا احترام بھی یہی ہے کہ مجلس میں جتنی باتیں ہوتی ہے ان کو افشا نہیں کرنا چاہیے۔ اور مولا علی قاری نے اس کے ضمن میں ایک بات لکھی ہے کہ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مجلس میں بیٹھے پھر مجلس کی باتوں کو باہر لوگوں کے سامنے افشا کرتا پھرے، تو یہ ان کے لیے جائز بھی نہیں ہے اور مناسب بھی نہیں ہے۔ اور امانت، جس طرح امانت جو ہے اگر کوئی آپ کے ساتھ امانت رکھے تو وہ امانت آپ کسی کو نہیں دے سکتے، تو اس لیے اس طرح مجلس کی باتیں ہوتی ہیں وہ بھی آپ کے پاس امانت ہے۔ جب تک اہل مجلس نے یا کسی مصلحت کی وجہ سے آپ کو اجازت دی کہ آپ بتا سکتے تو پھر بتا دیں، لیکن انہوں نے نہیں بتایا تو پھر وہ باتیں افشا نہیں کرنی چاہیے۔ مجالس جو ہے یہ مجلس کی جمع ہے، مجلس کی جمع ہے، اور امانت کی جمع امانات ہے۔ مجلس کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ یا بیٹھنے والے لوگ، ان دونوں کو مجلس کہتے ہیں۔ اور ایک مجلس میں مختلف باتیں ہوتی ہیں تو یہ سارے سب کچھ اس مجلس کی امانت ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر جو حدیث ہے، حدیث کس سے ہے؟ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ قال، یہ قال جو ہے یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجالس بالامانہ، مجالس امانت ہے، الا ثلاثۃ مجالس، تین مجالس ایسی ہے کہ ان کی باتیں آپ افشا کر دیں۔ ان میں سے ایک ہے سفک دم حرام، اس میں کسی کی ناحق قتل کی بات ہو رہی ہو یا کسی کی عصمت لوٹنے کی بات ہو رہی ہو یا کسی کی مال ناحق لینے کی بات ہو رہی ہو، مال لوٹنے کی بات ہو رہی ہو، یعنی یہ تین کی کسی کے قتل کے بعد، کسی کی عصمت لوٹنے کے بعد اور کسی کی مال ناحق لوٹنے کے بعد ہو رہی ہو، تو وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہیں اور کریں۔ یہ بہتر ہے کہ وہ جو بات جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تاکہ وہ اسے بچ جائے۔ اور محدث عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر ایک مجلس میں دین کے یا قوم کے نقصان کی بات ہو رہی ہو تو وہ بھی آپ افشا کریں تاکہ لوگ اور دین اور قوم نقصان سے بچ جائیں۔ تو مجلس کی باتیں، تو المجالس، ابھی اس کی ترکیب کریں گے۔ مجالس جو ہے یہ جلوس، اس کا مصدر کیا ہے؟ الجلوس، اور جلسہ یجلس، تو المجالس ترکیب اس کی یہ ہے کہ یہ مبتدا ہے، بالامانت یہ حرف جر ہے، الامانت مجرور ہے، اور جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر ہے۔ جب ہم ظرف مستقر کہتے ہیں تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ظرف مستقر اس کو کہتے ہیں کہ جس کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو، اس کے لیے ہم متعلق کو نکالیں گے۔ تو یہ متعلق ہے، اور متعلق ہے ثابتۃ، تو ثابتۃ صیغہ اسم فاعل، اسم فاعل، یہ صیغہ اسم فاعل ہے، اور اس میں ضمیر فاعل ہے،
تو ثابتۃ صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل کے ساتھ اور اپنے متعلق کے ساتھ مل کر یہ ہوگی کیا؟ خبر، اور یہ مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ، یہ ہے اس کی ترکیب۔ تو یہ حدیث ہے المجالس بالامانہ کہ مجلس کی جتنی باتیں ہوتی ہے وہ سب راز ہیں، اس کو لوگوں کے سامنے افشا نہیں کرنا چاہیے، لیکن 3 باتیں ایسی ہیں کہ کسی کے ناحق قتل کی بات ہو، کسی کی عصمت لوٹنے کی بات ہو، یا کسی کے مال کو ناحق لوٹنے کی بات ہو رہی ہو، تو ان کو آپ افشا کریں۔ اور محدث دہلوی رحمہ اللہ، عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی مجلس میں دین اور قوم کی نقصان کی بات ہو رہی ہو تو آپ بھی لوگوں کے سامنے افشا کریں تاکہ دین اور قوم نقصان سے بچ سکیں۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔